خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ سب کو خوشامدید کہتے ہیں اوصاف رمضان میں۔ اور خواتین و حضرات، یہ جو اس وقت ہم ایک سیگمنٹ لے کر آنے والے ہیں آپ کی خدمت میں، قصص القرآن، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو ہے سمجھانے کے لیے، سیدھے رستے پہ لانے کے لیے جو ہے قرآن جو ہے اس میں مختلف طرح سے جو ہے اپنی جو ہے حکم لکھے ہیں، قصے لکھے ہیں، جسے ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں، کیوں نہیں؟ بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ اور رمضان المبارک جو ہے وہ صرف رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اس ماہ کا مقصد، جہاں ہم نے دیگر مقاصد پہ بات چیت کی ہے، وہیں پر ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان کو اپنی ذات، پھر اس کی جو زندگی کا مقصد ہے، یا پھر اسلام کو سمجھنے یا اس کے حوالے سے آگاہی ہو، تاریخ کا پتہ ہو کہ ہمارے دین کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اور اسی لیے ہم آپ کے لیے لائے ہیں یہ والا سیگمنٹ جس کا نام ہے قصص القرآن، اور اس کا قصص القرآن کا یہ جو دور ہے جس میں ہم مقصد حیات سے لے کر انبیاء کرام کی تاریخ اور پھر اہم واقعات پیش کرنے جا رہے ہیں، جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے۔ اب آپ کی خدمت میں قصص القرآن کا دور پیش کریں گے ہمارے ساتھی اینکر حسنین لیاقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا مفہوم میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کہا کہ امت محمدی ایک بہترین امت ہے جو کہ لوگوں کی طرف، نفع کی طرف لوگوں کو بلاتی ہے، اچھے کاموں کی طرف لوگوں کو بلاتی ہے، اور جو برے کام ہیں اس سے روکتی ہے، اور یقیناً یہی لوگ جو ہے وہ ایمان کے قریب ہیں۔ خواتین و حضرات، قصص القرآن کے آج کے اس دور سے میں ہوں آپ کا میزبان حسنین لیاقت۔ آج ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے، کیونکہ شروعات ہے، اور شروعات میں ہم حضرت آدم علیہ السلام سے ہی شروع کریں گے۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، دنیا میں جنات کی حکومت تھی، یہاں خون ریزی تھی، دنگا فساد تھا، نافرمانی، کفر و شرک کا غلبہ تھا، نیکی بہت کم تھی اور بدی بہت زیادہ تھی۔ خالق کائنات نے جنات سے دنیا کی حکومت لے کر ایک دوسری مخلوق کو دینا چاہیے تاکہ جنات کا غرور خاک میں ملے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار اور ارادے کا مالک ہو، اور میری زمین پر جس قسم کا تصرف کرنا چاہے، تصرف سے مطلب یہ ہے کہ اسراف کرنا چاہے، کوئی بھی اس کے پاس وسائل ہیں ان کا استعمال کرنا چاہے تو وہ کر سکے گا، اپنی ضروریات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق وہ کام کرے گا، گویا وہ میری قدرت اور میرے تصرف و اختیار کا مظہر ہوگا۔ فرشتوں نے جب یہ سنا تو وہ حیرت میں رہ گئے کہ اللہ کے حضور بطور سوال عرض کیا کہ اللہ، اے بے نیاز، کیا آپ ایسے کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین کو فساد اور خون ریزی سے بر دے؟ یعنی فرشتوں نے اس نئی مخلوق کو جنات پر قیاس کیا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ نئی مخلوق بھی جنات کی طرح بے حد سرکش اور نافرمان ہوگی۔ وہ بولے کہ ہم جماعت ملائکہ آپ کی تسبیح اور تحلیل کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں تم ان سے واقف نہیں، بلکہ ہم ہی خوب جانتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں آیت نازل کی، اور اس کا مفہوم ہے کہ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ انسانوں میں بھی نافرمانی اور ظلم کا مادہ ہے، لیکن یاد رہے کہ وہ جنات کے مقابلے میں کم ہے۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو فرشتوں اور جنات کے بیچ کی معتدل مخلوق ہے۔ معتدل مطلب اعتدال پسند مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور ان کا خمیر تیار ہونے سے قبل فرشتوں کو اطلاع دی، اور اس میں آیت کا مفہوم ہے کہ اے ملائکہ، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اے ملائکہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندا گیا، جس طرح آپ آٹا گوندتے ہیں، اس طرح آدم علیہ السلام کا جو خمیر ہے اس کو مٹی سے گوندا گیا، اور اسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کرنے والی تھی۔ مطلب جو مٹی ہے وہ تبدیلی قبول کرتی ہے، اور اسی مٹی کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا۔ جب یہ مٹی
पुख्ता टकेरी की तरह आवाज़ देने और खनखनाने लगी तो अल्लाह ताला ने इस जस्दे खाकी में रूह फूंकी। अभी रूह नाक के नथनों से दाखिल होकर दिमाग तक ही पहुंची थी कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छींक आ गई। इसी वक्त आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक की तरफ से इल्हाम हुआ कि इस छींक के जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह कहो। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छींक लेते ही अल्हम्दुलिल्लाह कहा, जिसके जवाब में अर्श मुअल्ला से यरहमुकल्लाह यानी अल्लाह तुझ पर रहम करे का जवाब आया। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुकना चाहूँगा और आपको बताता हूँ कि जब छींक आती है उसमें जब आपको छींक आए आप अल्हम्दुलिल्लाह कहें, दूसरा कहेगा यरहमुकल्लाह, और बहुत सारी अहादीस में है कि फिर उसका जवाब भी आपको देना है यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम व आमालकुम। ये सब दुआएं हैं जो आपको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिखाई। वापस किस्से की तरफ चलते हैं। फिर रफ्ता रफ्ता रूए आदम हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम जसद खाकी में सरायत कर गई और यूं वो मट्टी का पुतला एक बैग गोश्त पोस्त हड्डी पट्टे का जिंदा इंसान बन गया और इरादा, शऊर, हुस्न, अकल और वजदान और इसके साथ साथ जज्बात और कैफियत का हामिल नज़र आने लगा। नाज़रीन, ये जितनी भी आपको ये इंसान के हवाले से ये जो खुसूसियात हैं ये बताइए, उस तरह से जिन्नात में नहीं थी। और आदम के बाद बारी आती है तालीम आदम की। तालीम आदम के हवाले से अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं आदम को अल्लाह ने सारे नाम सिखाए। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया यानी ऐ मलाइका इन चीज़ों के नाम बताओ। लेकिन ये अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा था फरिश्तों का, क्योंकि फरिश्ते ये समझते थे कि हम मतलब फरिश्ते हैं, नूरी मखलूक हैं और एक मिट्टी से बनी मखलूक हम पे फोकियत किस तरह पाएगी। तो फरिश्तों को भी वो जितने भी सवालात थे उनकी खबर तक ना थी। उन चीज़ों को क्या क्या नाम हैं, कायनात की तमाम अशिया फरिश्तों के सामने पेश हैं और उनके नाम इन मासूमों से दरियाफ्त हो रहे हैं ये नहीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एजाज़ बढ़ाने के लिए इस अजीम सवाल पर सारे फरिश्ते आजिज़ हो गए। सब ने इनकसारी से अर्ज़ किया, ऐ परवरदिगार तेरी ज़ात खूब वाकिफ़ है कि हम उन चीज़ों के नाम नहीं जानते, तो बस वही इल्म है जो तूने हमें अता कर रखा है, यानी ज़िक्र खुदा और तस्बीह इलाही। और फिल हकीकत तू ही सब चीज़ों का जानने वाला है और बड़ा हिकमत वाला है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस शर्फ़ इल्म के मुताल्लिक मुफस्सिरीन की मुतअद्दिद आराएं हैं। एक ये कि कायनात की वो तमाम अशिया जो माजी से मुस्तकबिल तक वजूद में आने वाली थी, उन सब के नाम और उनकी हकीकत का इल्म हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से अता किया गया। दूसरी राय ये है कि इस वक्त जिस कदर अशिया और इल्म कायनात में मौजूद थी, उन सब का इल्म आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता किया गया। ज़मीन में रिहाइश और यहाँ हुकूमत करने के लिए जिस कदर उलूम की ज़रूरत थी वो सब उलूम अता किए गए, जिसमें तिब, इंजीनियरिंग, हिंसा सब उलूम दिए गए। 4 इंसानों के अंदर गुस्सा, शहवत, भूख, हसद, तकब्बुर, अलगर्ज के बहुत सी बातनी कैफियत और एहसासात हैं जिन्हें इंसान ही समझ सकते हैं। फरिश्तों के अंदर वो फीलिंग्स या जज्बात नहीं हैं, एहसासात नहीं हैं और इसीलिए वो इसके नाम और कैफियत बता भी नहीं सकते। तो नाज़रीन इकराम, आज क़ससुल अंबिया के इस दौर से इतना ही। कल फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म और बर्तरी के हवाले से बात करेंगे जो अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता की।
ایک بار پھر آپ سب کو خوشامدید کہتے ہیں اوصاف رمضان میں. آپ اس وقت دیکھ رہے تھے سیگمنٹ قصص القرآن اور حسنین لیاقت نے ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت جو ہیں قصے جو ہیں ہم سب کے ساتھ شیئر کیے ہیں. بہت کچھ جو ہے سیکھنے کو ملتا ہے اور یقین کریں ایمان جو ہے وہ جو ہے ریفریش ہو جاتا ہے. اللہ پاک جی ہم سب کو قرآن پڑھنے کی, سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خواتین و حضرات, یہاں پہ ہم نے لینی ایک چھوٹی سی نیوز بریک اور ان نیوز ہیڈ لائنز کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنے اوصاف رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن کو آگے بڑھائیں گے.